اسلام کہتا ہے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں، کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت کا مدار تقوی ہے، خوف خدا ہے، خدمت دین ہے، قربانی دین ہے، انسانیت کی خدمت ہے، بھلائی کا فروغ ہے، یہ چیزیں عزت کا باعث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے کئی موقعوں پر صاف اشارہ دیا، دنیا دیکھ لے۔ مثلا آپ کے خادم خاص حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام بار بار سنتے ہیں آپ، تھوڑا سا تعارف بھی سن لیجئے۔ ان کو، یہ بیچارے شریف گھرانے کے، آزاد گھرانے کے نوجوان تھے، ظلماً پکڑ کر لا کر مکے میں غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بی خدیجہ نے خرید لیا، انہوں نے آپ کو دے دیا خدمت کے لیے۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو آزاد کر دیا، اپنے پاس رکھ لیا۔ عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کے گھر والوں کو اس کی اطلاع ملی کہ ہمارا بچہ مکے میں ہے، وہاں کسی نے خرید لیا ہے۔ وہ لوگ پیسے ویسے لے کر آئے، آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، جو آپ کا خرچہ ہوا ہم سے لے لیجئے، بچہ ہمارے حوالے کر دیجئے۔ آپ نے کہا مجھے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آزاد ہے، اگر وہ جاتا ہو تو لے جاؤ۔ کتنی آسان سی بات ہے، تمہارا بیٹا ہے، جاتا ہے تو لے جاؤ، میں کیوں اس سے کہوں نکل یہاں سے؟ وہ میرے پاس رہ رہا ہے، مجھ کو اس سے محبت ہے، اس کو مجھ سے محبت ہے۔ گھر والے بہت خوش ہوئے کہ ہمارا بیٹا ہے، ہم اس سے کہیں گے چلو، وہ چلے گا۔ انہوں نے آ کر کہا، بیٹے نے انکار کر دیا، میں نہیں جاؤں گا۔ مسئلہ بڑھا، چودھری بلائے گئے، پنچایت بیٹھی، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف حضرت زید بن حارثہ کے گھر والے۔ حضرت زید سے کہا گیا کہ بھائی فیصلہ تمہارے اختیار میں، چاہے ادھر چلے جاؤ چاہے ادھر چلے جاؤ۔ وہ اٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھ گئے، میں آ رہوں گا۔ اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی اختیار ہے، سمجھا لو، بجھا لو، منا لو، جاتا ہے تو لے جاؤ۔ زید بن حارثہ کے گھر والے، ماں باپ رو رہے ہیں، زید چلو، زید چلو۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ آئیے، مجھ سے ملیے، آنا جانا ہوگا، میں یہ دربار نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مکی دور کا واقعہ ہے۔ مکے میں کیا رکھا تھا اس وقت؟ آپ کے پاس کیا چیز تھی؟ نہ طاقت تھی، نہ دولت تھی، نہ شوکت تھی، نہ حکومت تھی، کچھ بھی نہیں۔ مکے کا دور تو بڑا مظلومانہ دور تھا، لیکن حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بصیرت سے یہ سمجھ لیا تھا کہ ان کی خدمت دونوں جہاں کی کامیابی میسر ہوگی۔ وہ نہیں گئے، گھر والے رو دھو کر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بیٹے کا مقام دیا، اور مکے والے حضرت زید کو زید ابن محمد کہنے لگے۔ یہ مسئلہ کھڑا ہوا متبنہ کا، کسی کو بیٹا بنا لینا۔ آپ لوگ بھی کرتے نا، کسی کو اولاد نہیں، بیٹا دے دیتے، پھر کیا کیا تماشے ہوتے ہیں۔ پکی لکھا پڑھی سے لو، آدھار میں نام چینج کرا لو، تعلیمی سرٹیفکیٹ میں نام چینج کرا لو، آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیجئے۔ مسئلہ سن لیجئے، وہ جس کا خون ہے، جو اس کا باپ ہے، وہی اس کا باپ رہے گا۔ آپ دنیا میں 10 بار نام چینج کراتے رہو۔ اور قرآن نے اس کی مذمت کی ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ
وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. پھر قرآن کہتا ہے بیٹوں کو ان کے باپ کے نام سے منسوب کر کے پکارو. ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ، جو اس کا اصل باپ ہے اس کے طرف نسبت کرو ولدیت کی. ہم میں تو ابا کا نام نہ معلوم ہے، یہ بات آتی ہے تو قرآن جواب دے رہا ہے فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. اگر تم کو زید کے باپ کا نام نہیں معلوم، حارثہ کا نام نہیں معلوم، تو زید ابن محمد تو مت کہو، زید بھائی کو. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اور سنیے، اہل عرب بہت سے فنون کے اندر بڑے ماہر تھے. اس فن میں سے ایک فن آتا ہے قیافہ شناسی. انگلیوں کی یہ جو دھاریاں ہوتی ان کو دیکھ کر پہچاننا، پنجوں کی دھاریوں کو دیکھ کر پہچاننا، قدموں کے نشانات سے پیچھا کرنا. بڑے ماہر تھے وہ لوگ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات پہچان کر تو پہنچ گئے تھے غار ثور تک. وہ تو آخر میں عقل ماری گئی، کہہ رہے یہ تو جالا لگا ہے، کبوتری کا جھونج ہے، انڈے پر کبوتری بیٹھی ہے. ایک دن کے اندر تو یہ کام نہیں ہوتا. مکڑی کا جالا، پھر کبوتری کا جھونج، پھر کبوتری کے انڈے، پھر کبوتری کا بیٹھنا. 2-3 دن کے اندر کوئی اگر یہاں آیا ہوتا کہ جھونج کیسے ہوتا، اور کمبخت کھڑے کہاں ہیں؟ ان کی آواز اندر والے سن رہے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق یا رسول اللہ سامنے آ گئے، دشمن سامنے کھڑا ہے، اگر جھک کر دیکھے گا تو ہم نظر آ جائیں گے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ. یہ ہے نبی کی قوت ایمانی اور قوت جلالی. قرآن نے اس نازک منظر کو کتنے پیارے الفاظ میں نقل کیا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، بستی والوں نے نکال دیا، نکلنے پر مجبور کر دیا، اور پیغمبر اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے غار ثور کے اندر. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ دشمن سامنے آ گیا، اور آپ اپنے ساتھی. قرآن سیدنا ابوبکر صدیق کو پیغمبر کا صحابی کہہ رہا ہے. اذ یقول لصاحبہ، پیغمبر اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں. اسی لیے لوگوں نے لکھا ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی صحابیت تو قرآن سے ثابت ہے. نعوذ باللہ ان کی صحابیت پر شبہ کرنا، ان کی فضیلت پر افضلیت پر شبہ کرنا، قرآن کی اس آیت کا انکار ہو جائے گا. یہ فن تھا ان کے پاس. ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، زید ابن حارثہ بھی آرام فرما رہے تھے. دونوں کے پنجے کھلے ہوئے تھے. ایک قیافہ شناس جس فن کا اسپٹ ہوتا ہے، اس نے دونوں کے پنجے دیکھے اور کہا کہ یہ باپ بیٹے نہیں ہیں. چونکہ مکے والے ان کو بیٹا کہتے تھے نا، اس نے کہا نہیں باپ بیٹے تو نہیں ہے، یہ زید دوسرے خاندان کا ہے. اس بات کو سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی. آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ زید ابن حارثہ کو زید ابن محمد نہ کہیں. اب حضرت زید کی آپ قربانیاں دیکھیے. جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر طائف میں گئے ہیں اور طائف والوں نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں، پتھر برسائے ہیں، ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے. حضرت زید کہتے ہیں میں نے آپ کو اپنی پیٹھ پر لادا اور لے کر کچھ دور میں چلا. یہ سعادت کس کو ملی؟ حضرت زید کو. سفر طائف کا ساتھی کون ہے؟ حضرت زید ہے. اب زید بڑے ہو گئے، شادی کی نوبت آئی، شادی کی ضرورت پڑی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. گھر والوں کو تھوڑا تامل ہوا، پردیسی مسافر ہے، ہم قریش کے لوگ ہیں، کنواری بچی ہے، لیکن بہرحال نکاح ہوا. اور اس کے بعد ذہنی طور پر مزاج میل نہیں کھا رہا تھا. حضرت زینب خوشحال گھرانے کی خوبصورت، حضرت زید پردیسی
تو کبھی کبھی باتوں باتوں میں ایسی بات نکل آتی ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا، ہمارے گھر والوں نے مان لیا، میرا رشتہ تو فلاں جگہ ہوتا، اس سے ہوتا جو ہوتا ہے، اور بالآخر پھر وہ رشتہ باقی نہیں رہ سکا۔ اب اللہ کے نبی کو اور دکھ ہوا، یہ کیا مصیبت ہے، میں نے حضرت زید کی عزت بڑھانے کے لیے رشتہ کرایا، خاندان میں رشتہ باقی نہ رہ سکا۔ حضرت زینب بہت دکھی کہ شادی بھی ہو گئی، طلاق بھی ہو گئی۔ چلیے اس کی الگ تفصیل ہے۔ خداوند قدوس نے مداخلت کی۔ اب حضرت زینب کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ تم نے اللہ کے نبی کے کہنے پر یہ قربانی پیش کی تھی، ایک پردیسی مسافر سے شادی کرنا قبول کیا تھا، ہم تم کو پیغمبر کے نکاح میں دے رہے ہیں، تم ام المومنین بن جاؤ گی۔ اسی لیے ازواج مطہرات کی الگ الگ خصوصیات تھی۔ حضرت عائشہ کی الگ خصوصیت، حضرت ام سلمہ کی، حضرت حفصہ کی الگ خصوصیت، اور حضرت زینب کی الگ خصوصیت۔ کیا خصوصیت؟ جاؤ جی، تم سب کا نکاح تو دنیا میں مسجد میں ہوا ہوگا، میرا نکاح خداوند قدوس نے عرش اعظم پہ کر کے پیغمبر کو اطلاع دی ہے، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا۔ یہ واقعہ آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ پیغمبر علیہ السلام نے ایک پردیسی مسافر جس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اس کو اپنے خاندان کا داماد بنایا کہ نہیں بنایا؟ پھر حضرت زید کی دوسری شادی ہوئی، پھر بچہ ہوا، اس بچے کا نام ہے اسامہ ابن زید، اور وہی اسامہ تو آپ کی گود میں کھیلتے تھے۔ بہت سے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں۔